حضرت کیوں اپنے آپ کو اتنا مالدار سمجھتے تھے؟ کیوں سمجھتے تھے؟ اس لیے کہ حضرت فرماتے تھے جو بیسک بنیادی ضرورتیں اللہ نے پوری کر دیں، اور بہت سوں کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے. گھر تو ہے نا سر چھپانے کو، چاہے کرائے پر ہو، ہے تو نا. بہت سے تو روڈ پہ سو رہے ہیں. کیا حالات ہیں لوگوں کے گھروں میں، جا کے دیکھو پتہ چلتا ہے کیسی خطرناک بیماریاں لگی ہوئی ہیں. تو اسلام نے ہمیں، جو میں آیت پڑھ رہا تھا اس میں یہ بتایا کہ تم اس خوش فہمی میں مت رہو کہ جس حالت میں آج ہو ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے. اللہ نے تم سے ایسا کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا ہے. تو اب کرنا کیا ہے؟ عمل کو فوکس کرنا ہے، عمل. تو اللہ تعالی نے قرآن میں کیا فرمایا کہ کسی کتاب میں نہیں لکھا. ہاں، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جس خوشی میں انسان ہوتا ہے اس میں اللہ کو بھول جاتا ہے وہ. تو اسی خوشی میں اللہ کو یاد رکھنا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب کوئی ٹینشن کا معاملہ آئے گا تو پھر اللہ آپ کو یاد رکھے گا. کیسے یاد رکھے گا؟ یا تو وہ ٹینشن دور کر دے گا، یا اس ٹینشن میں اللہ آپ کو صبر کی توفیق دے گا، حوصلہ دے دے گا. اللہ آپ کو خودکشی کے خیالات نہیں آئیں گے آپ کے دل میں. پیغمبروں کی سیرت اٹھا کے دیکھیں، کیسے کیسے غموں میں زندگی گزری، مگر ان غموں میں بھی انہوں نے ڈپریشن کی گولیاں بولو نہیں کھائی ہیں. ہمیشہ ان کی زبان سے اچھے الفاظ نکل رہے ہیں. اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں. ایوب علیہ السلام نے بیماری میں ایسا صبر کر کے دکھایا. اللہ فرماتے ہیں نعم العبد، کیا خوب بندہ تھا، کیا کتنے خوش قسمت کہ اللہ آخری کتاب میں آیتیں نازل کر رہا ہے کہ ایوب کیا خوب بندہ تھا، کیا خوب بندہ تھا. دیکھو ایوب علیہ السلام بیماریوں میں، اگر بیماریوں میں زندگی نہ گزری ہوتی تو اتنے خوبصورت الفاظ ان کے لیے آخری کتاب میں نازل ہوتے. فرض کر لو صحت میں زندگی گزر گئی ہوتی تو گزر تو گئی نا، ختم. اب بیماری میں گزری ہو یا صحت میں، جو چیز جو پاسٹ بن گیا وہ اچھا ہو برا ہو، اب اس سے انسان کو کوئی سروکار نہیں ہوتا. جو گزر گئی ختم. تو صحت میں زندگی گزرتی اتنا انعام نہ ملتا. اللہ فرماتے ہیں نعم العبد، کیا خوب بندہ تھا. اور اللہ نے ایوب علیہ السلام کی زوجہ کی بھی تعریف کی بہت زیادہ. ایوب علیہ السلام جب بہت شدید بیمار تھے نا، تو عام طور پر کیا ہوتا ہے، بیگم صاحبہ خدمت کرتی ہے، میرے میاں کیا ہو گئے، بیمار ہو گئے، کوئی بات نہیں، 1 دن خدمت، 2 دن خدمت، اس کے بعد کہے گی بھائی جان چھڑاؤ، میری کیا ہو گئی ہے، بولو نا، شادی ہو گئی ہے. آج کل مارکیٹ میں جو میرا بیان خواتین سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، ان کے ساتھ یہی مسئلہ ہو رہا ہے کہ میاں بے روزگار ہو گیا، بیمار ہو گیا، تو اب بھائی جب شریک حیات کا مطلب کیا ہوتا ہے، زندگی بھر آپ کے ساتھ شریک. نکاح میں اور زنا میں تو یہی فرق ہے نا بنیادی. شریک حیات کا مطلب یہ ہے کیا خوشی اور غم میں آپ کے ساتھ، آپ بھی اس کے ساتھ. دیکھو شادی سے پہلے کوئی فالٹ سامنے آ گیا، نہیں کرو شادی، آپ کو اختیار ہے. جو فالٹ شادی کے بعد پیدا ہو رہا ہے وہ تو پھر آپ کی قسمت ہے نا. ارے عورت کی شادی ہوئی میاں سے، اگلے دن ایکسیڈنٹ ہوا، لنگڑا ہو گیا، تو ہو گیا، وہ قسمت ہے، برداشت کرو. کیا خیال ہے، ٹھیک ہے نا. یار سمجھ میں نہیں آ رہی بات. دیکھو ایک آدمی نے نکاح کا پیغام بھیجا، پہلے سے پاؤں سے معذور تھا، تو عورت لڑکی والوں نے اس بیس پہ ریجیکٹ کر دیا. ان کا حق ہے، کر سکتے ہیں، لیکن بالکل صحیح فٹ فاٹ رخصتی بھی ہو گئی. اگلے دن خوشی میں بائک میلیاں لگاتا ہوا جا رہا ہے کہ میری شادی ہو گئی اور رخصتی بھی ہو گئی. ہو سکتا ہے گرے، ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی. اب یہ تھوڑی کہ عورت کھلا لے کے بھاگ جائے کہ میری تو لنگڑے سے شادی ہوئی ہے. شادی ہو کے لنگڑا ہوا ہے لنگڑے سے شادی نہیں ہوئی. سر آپ کی شادی ہوئی، پہلے سے پتہ چلا بیگم کے ساتھ یہ مسائل ہیں، نہ کرو شادی. بھیا آپ کس نے کہا، صحیح تھی، نکاح کے بعد بیماری ہو گئی، ٹھیک ہے نا، کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا، تو اب عزت دار آدمی اس بیس پہ ڈیورس نہیں دیتا، بلکہ دعائیں کراتا ہے. مولوی صاحب میری زوجہ کے لیے دعا کریں اللہ صحت عطا فرمائے، اولاد نہیں ہو رہی دعا کریں اللہ صحت عطا فرمائے، ٹھیک ہے نا. زبان میں لکنت پیدا ہو گئی ہے، دعا کریں اللہ. تو میں تو ان کو کہتا ہوں اگر لکنت پیدا ہو گئی ہے تو بڑا فائدہ ہے تمہارا،
کیونکہ جتنی دیر میں وہ برا بلا کہے گی نا اتنی دیر میں آپ کام نمٹا کے آ جاؤ سارے. ٹھیک ہے, وہ ابھی اسٹارٹ لے گی آپ کو سمجھانا, اتنی دیر میں آپ کیا کرو, ذہن تیار کر کے آ جاؤ کہ یہ الٹا سیدھا بولنے والی ہے تو برداشت کرنا ہے. تو وہ اچھا اس پہ بھی ایک دو تین چٹکلے لیکن وہ زیادہ ہو جائیں گے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ عزت دار آدمی کیا کرے گا, اس کو اپنی قسمت سمجھ کے برداشت. ہاں اختیاری فالٹ ہے تو ایک الگ بات ہے نا, قدرتی فالٹ نہیں ہوا بلکہ اپنے اختیار سے کچھ غلط کر رہی ہو تو ایک الگ بات ہے. بھئی یہ تو قدرت کی طرف سے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی, اس کو لکوا ہو گیا, اس کو فالج ہو گیا. تو آج تک یہی ہوتا آ رہا ہے, ہم نے دیکھا ہے بیوی کو فالج ہو گیا تو مرد اب اس کو رکھ رہا ہے, بھائی اس کی خدمت کر رہا ہے, علاج کر رہا ہے, لوگوں سے دعا کروا رہا ہے, یار میری بیگم کے لیے دعا کرو. ایسے موقع پہ عزت دار آدمی طلاق نہیں دیتا, وہ کہتا ہے بھائی اب برداشت کرو یار, میری قسمت ہے. تو عورت بھی برداشت کرتی تھی پہلے زمانے میں, آدمی بھی برداشت کرتا تھا. اب دونوں نے برداشت کرنا چھوڑ دیا ہے. کیوں؟ دنیا ہی کو اصل بنا لیا ہے. سارے مزے کہاں اڑانے ہیں؟ دنیا میں. اب دنیا کو ہی اصل بنا لیا ہے تو اب بس ہر چیز کیا ہونی چاہیے؟ پرفیکٹ, ایک دم موقع کی رپورٹ ہونی چاہیے ہر معاملے میں. تو یہ تو بھائی گوروں کا نظریہ ہے, یہ مسلمان کا نہیں ہے. تو میں ایوب علیہ السلام کا بتا رہا تھا کہ وہ شدید بیماری میں, وہ بیماری کیا تھی اس کا تفسیر میں کوئی ذکر نہیں ملتا نہ حدیث میں, بس کوئی بہت سخت بیماری تھی جس میں بہت طویل عرصے مبتلا رہے ہیں. تو اللہ نے ان کی زوجہ کی بھی کبھی خیال کیا. ان کی زوجہ نے اپنے میاں کی کئی سال خدمت کی ہے, کئی سال خدمت کی ہے. تو اب کیا ہوا کہ ایک دن خدمت میں تھوڑی سی کوتاہی ہوئی تو حضرت ایوب علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کہا کہ میں اگر ٹھیک ہو گیا نا میں تجھے 100 ڈنڈے ماروں گا. صحیح ہے نا, کیونکہ بیمار آدمی چڑچڑا ہو جاتا ہے نا, تھوڑا سا اس میں برداشت کم ہو جاتی ہے. اب بیچاری بیوی اتنی خدمت کر رہی ہے لیکن تھوڑی سی کوتاہی ہوئی تو ان کو غصہ آ گیا. انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں ٹھیک ہو گیا تو 100 ڈنڈے ماروں گا. تو اللہ نے ٹھیک کر دیا. اب پیغمبر پریشان کہ اتنی نیک بیوی جس نے اتنی خدمت کی, وہ کہ اس کو 100 ڈنڈے ماروں گا, تو بولے کہ ٹھیک نہ ہوتے تو ہی اچھا تھا بھائی. ٹھیک ہے. تو قرآن کے الفاظ دیکھو, خذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث. اے پیغمبر آپ قسم بھی نہیں توڑ سکتے, آپ تو پیغمبر ہیں, اور بیوی اتنی نیک ہے اس کو مارنے کی اجازت نہیں ہے, اس کو آپ نے 100 ڈنڈے نہیں مارنے. اب قسم پوری کرنے کے لیے ایک جھاڑو لیں جس میں 100 تنکے ایک ہی دفعہ لگا دیں بس. ویسے تو ایک یوں کر کے بھی لگانا بھی وہ ہے, لیکن جب بیوی کو پتا چلے گا اللہ نے میرے لیے میرے میاں کو یہ ہیلا بتایا ہے تو یہ جھاڑو لگانا یہ عزت دی جا رہی ہے. یہ کس کی طرف سے ہیلا بتایا جا رہا ہے؟ بولو بھائی, اللہ کی طرف سے. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں قرآن و حدیث میں ہیلے بالکل بھی نہیں ہے, مولوی نے. بھائی ہیلوں کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک جائز ہیلے اور ایک ناجائز ہیلے. ایک صاحب ٹی وی میں آ رہے تھے رمضان میں, وہ کہہ رہے تھے مولویوں نے ہیلے ویلے بہت نکالے ہوئے ہیں, ہر چیز کے ادھر سے ہیلا ادھر سے ہیلا, اور یہ سب بنی اسرائیل نے بھی ہیلے کر کے مچھلیاں پکڑی ہیں. تو میں نے کہا یار میں ان کے سامنے بیٹھا ہوتا تو میں کہتا آپ کو بنی اسرائیل کے ہیلے تو ذہن میں آ رہے ہیں جو اللہ نے خود ایوب علیہ السلام کو ہیلے بتائے. اس لیے دین فقہا سے سیکھو. یہ جو نئے نئے فنٹر بن رہے ہیں نا آج کل, ان سے دین نہ سیکھو. یہ ایک طرف کی دلیل جانتے ہیں, دوسرا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. سود سے بچنے کے ہیلے نکالے ہوئے, تو سود سے بچنے کے ہیلے تو عین مطلوب ہیں. ایسا ہیلا جس سے سود سے بچ جاؤ, یہ تو شریعت چاہتی ہے. یہ وہ ہیلا تھوڑی ہے جو بنی اسرائیل نے کیا تھا مچھلیاں پکڑنے کے لیے. تو ہیلے there are 2 types of ہیلے. ایک ہیلا جو حرام سے بچاتا ہے, ایک ہیلا جو حرام میں ڈالتا ہے آپ کو. دونوں میں فرق ہے. سود سے بچنے کے لیے جو ہیلے کیے جاتے ہیں وہ سود سے بچنے کے لیے جاتے ہیں, چونکہ سود حرام ہے تو سود سے بچنے کے لیے کا مطلب حرام سے بچنے کے لیے. اور ایک ہیلا وہ ہوتا ہے جو حرام میں آپ کو مبتلا کر دیتا ہے. تو بیوی کو مارنا کوئی اچھا کام تو نہیں ہے نا اسلام میں. تو اللہ نے ایک نیک بیوی کو بچانے کے لیے ان کو ہیلا بتا دیا کہ بھئی ایک جھاڑو میں 100 تنکے لو, ایک ہی دفعہ میں لگا دو تو گویا 100 کوڑے لگ گئے. تو قسم بھی پوری ہو گئی, بیوی بچ گئی. تو یہ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی وائف کو, ان کی زوجہ کو, ان کی اہلیہ کو اتنا پروٹوکول کیوں دیا کہ قرآن میں ان کا تذکرہ بھی کر دیا. یہ شوہر کی خدمت کی وجہ سے, شوہر کے ساتھ وفا کی وجہ سے. یاد رکھو آج عورتیں اپنے شوہر کی طرف سے جن آزمائشوں میں ہیں, جو قدرتی آزمائشیں, جو قدرت کی طرف, بے روزگاری اللہ کی طرف سے ہو جاتی ہے نا. بھائی میاں کا روزگار چھوٹ گیا, یہ تو اللہ ہے جس کو چاہتا ہے رزق کشادہ دیتا ہے, جس کی چاہتا ہے روزی
بند کر دیتا ہے. وہ بیچارہ اپنی طرف سے محنت کر رہا ہے لیکن بے روزگار ہو گیا, نئی کاروبار حرکت میں آ رہا. تو یہ اللہ کی طرف سے. خود سے نالائق ہو تو ایک الگ بات ہے, اللہ کی طرف سے جو آزمائشیں میاں پہ آئیں تو عورت کو چاہیے ان آزمائشوں میں اس کا ساتھ دے, اسے ذہنی ٹارچر نہ کرے. کیونکہ بے روزگاری کی بیماری اتنی, بے روزگاری کا عیب اتنا بڑا نہیں ہے جتنا اس بیماری کا عیب ہے جس میں ایوب علیہ السلام مبتلا ہوئے تھے, کیونکہ اس میں تو کمانا ممکن ہی نہیں تھا اور اوپر سے خدمت بھی. سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ اس میں خدمت بھی, تو وفا کرنی چاہیے, وفا. اور یہ جب تک آخرت سامنے نہیں ہوگی ان میں سے کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا. ہمارے محلے میں ایک صاحب گزرے, ان کا انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ان کی زوجہ 15-20 سال بیمار رہی ہیں کسی سخت قسم کی نفسیاتی بیماری میں. اس بندے نے 15-20 سال اپنی زوجہ کی دن رات خدمت کی ہے. وہ بیوی نہ بیچاری کھانا پکانے کے قابل, نہ برتن دھونے کے قابل ایسی بیماری میں, تو یہی اس کے لیے کھانا بھی پکا رہا ہے. اتنے پیسے نہیں ہوں گے کہ ملازم رکھو, یہی اس کے لیے بولو ساری خدمتیں کر رہا ہے. تو میں نے کہا یار اس کی تو ویسے ہی بیچارے کی بخشش ہو جائے گی, اللہ کہے گا تو نے کسی کی بیٹی کو رکھا گھر میں اس حالت میں بھی, اب وہ نہیں پکا سکتی بیچاری, اور وہ نہ کپڑے دھو سکتی ہے, اور یہ اتنے پیسہ بھی نہیں ہے کہ, تو خود ہی کر رہا ہے سارے کام. تو یہ کوئی عیب کی بات بولو بھائی نہیں ہے. اپنی بیٹیوں کو سوچا کرو نا, آپ کی بیٹی کے مسائل ہو جائیں تو آپ چاہتے ہو یار سسرال والے برداشت کریں تو دوسروں کو بھی برداشت. ہاں جان بوجھ کر کوئی فالٹ ہے نا تو پھر میاں میں ہو تو ہم عورت کو مشورہ دیتے ہیں اس فالٹ کو صحیح کرو ورنہ پتلی گلی سے نکلو, ٹھیک ہے نا. کہ 10-20 سال اس فالٹ کو بہت خطرناک قسم کا اگر فالٹ ہے تو ایک الگ بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں, اچھا بھائی بیان کے دوران خواتین باتیں کر رہی ہوتی ہیں, بالکل بھی مناسب نہیں ہے, کئی دفعہ شکایتیں آئی ہیں, بیان سننا چاہیے شوق سے. 2 خاتون جو تھیں 20 سال قید ہوئی ان کو ایک ہی وارڈ میں, 20 سال تک وہ باتیں کرتی رہیں. جب نکلی ہیں نا, جس دن رہائی ہوئی تو کہیں بہن کچھ باتیں رہ گئی ہیں, انشاءاللہ اگلے ہفتے ہماری ملاقات ہوگی تو اس کو کمپلیٹ کریں. تو یہاں جو خواتین آتی ہیں بھائی بیان کو فوکس کریں نا, آپ کے فائدے کی باتیں ہو رہی ہیں تو آپ کے دل میں میاؤں کی محبت ڈالی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ جس کنڈیشن میں آج ہو ضروری نہیں کہ کل بھی اسی کنڈیشن میں ہوگے, لہذا کیا کرنا ہے, اعمال کو فوکس کرنا ہے. اس عمل کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ نہ کرے کل ٹینشن آئی بھی تو اس ٹینشن کو برداشت کرنا کیا ہو جائے گا, آسان. میں جمعے کی خطبے میں یہ حدیث اکثر پڑھتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس بالکل نو عمر تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری میں پیچھے بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, یا غلام, اے نوجوان, اے لڑکے, میں تجھے نصیحت کرتا ہوں, احفظ اللہ یحفظک, اللہ کے دین کی حفاظت کر, یعنی اللہ کے احکام کو پورا کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ یحفظک, احفظ اللہ تجدہ تجاہک. جب کوئی یعنی شریعت کا حکم آئے نا تو اس میں اللہ کے حکم کو مقدم کرو, تو جب کوئی مصیبت آئے گی تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. اللہ یا تو وہ کام پورا کر دے گا یا اللہ آپ کو تسلی دے دے گا کہ بھائی میں ہوں تمہارے ساتھ, اس ٹینشن کو برداشت کرو, یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اس پہ اللہ تمہیں بہت نوازے گا, جب تھپکی ملے گی, تسلیاں ملیں گی. اور پھر فرمایا کہ وَعْلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ. ٹینشن ختم کرنے کے 2 طریقے نبی نے بتا دیے یہاں پہ. ایک تو عمل صحیح کر لو تو ٹینشن میں اللہ آپ کے ساتھ ہوگا. دوسرا طریقہ تقدیر پر ایمان. فرمایا انما اصابک, جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے, یعنی مطلب حدیث کا یہ کہ تمہاری حماقتوں سے نہیں. بھائی آپ صحیح سب کچھ صحیح کر رہے ہو تو پھر بھی اللہ کی طرف سے آزمائشیں آ جاتی ہیں. تو لم یکن لیخطئک, یقین کر لو یہ لازمی پہنچنی تھی, یہ تم سے خطا ہو ہی نہیں سکتی تھی. تو جب ایک کام لازمی ہونا ہی تھا تو اس میں ٹینشن کس بات کی؟ ابے کیا ہو گیا بھائی, جب ایک کام ہونا ہی ہے, نہ ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, تو بھی ٹینشن کس بات؟ یہ تو ہونا تھا, یہ تو ہوگا, یہ تو ہوگا بھائی. لیکن چونکہ ہمیں ٹینشن سے پہلے نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہوگا تو ہم اسباب اختیار کرتے ہیں. پورے کامیابی کے اسباب اختیار کرے پھر بھی نہیں ہوا
بھائی یہ تو اللہ نے ایسے ہی لکھا ہوا تھا. غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے. کتنی بڑی ٹینشن صحابہ کے لیے, کتنی بڑی ٹینشن. تو اللہ نے کیا فرمایا, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے, یہ شکست بھی مقدر میں لکھی ہوئی تھی اور یہ شہادتیں بھی مقدر میں لکھی ہوئی تھی, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. رہا یہ مسئلہ کہ تم سے غلطی ہوئی تھی, مشورے پر عمل نہیں ہوا, نبی کا حکم تم سے ٹوٹ گیا, تو اس کی وجہ سے یہ ٹینشن پہنچی ہے, تو اس سے تم نے چونکہ توبہ کر لی ہے تو وہ والی ٹینشن بھی کیا ہو گئی, ختم. آخرت کا نقصان کا خطرہ تھا کہ نبی کے جو حکم دیا تھا گھاٹی پہ رہنا ہے, تو وہ توبہ سے معاف ہو گیا. باقی رہا یہ شکست, کوئی مسئلہ نہیں. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, اس میں مثبت چیزیں سوچو کہ اللہ چاہتا تھا تم میں بہت سے لوگوں کو شہادت کا مرتبہ دینا, تو اللہ نے ان کو جلدی آزمائشوں سے نکال کے جنت میں پہنچا دیا. اور کیا چاہیے. ایک انگریز نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ محمد, وہ تو درود شریف نہیں لکھتے نا, اس نے تو محمد غلط استعمال کیا, میں صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے کہا محمد کے جو فرینڈ تھے نا, اس قسم کی چیزوں نے ان کو موٹیویٹ کیا تھا جس سے انہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے, کہ شکست کھا کے بھی کیا کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں یہ تو ہونا ہی تھا, لہذا اس سے ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے, اور یہ شہادت میں بھی خیر ہے تمہاری, آگے بڑھو, مایوسی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں پتہ ہی کیا سمجھا کہ مایوسی کفر ہے. اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ میں جہاں شادی کرنا چاہتا ہوں وہاں شادی ہو کے رہے گی, کیونکہ مایوسی کیا ہے, کفر ہے. میں چاہتا ہوں میری 2 لاکھ روپے تنخواہ ہو تو 2 لاکھ ہوگی, کیونکہ مایوسی کفر ہے. یہ غلط مطلب ہے, سمجھ رہے ہو. ایسا تو پھر بہت سے لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا, پھر اور مایوسی ہوگی, آدمی کہتا ہے یہ تو اور ڈبل گناہ, کفر کا گناہ بھی ہو رہا ہے اور پیسے بھی نہیں مل رہے. ہم کہتے ہیں میں صحت بناؤں گا تو صحت بنے گی کیونکہ مایوسی کفر ہے. یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ سے یہ امید لگائی جائے کہ جو ہوگا اچھا ہی ہوگا میرے حق میں. میں چاہتا ہوں میرا اچھا روزگار مل جائے, 2 لاکھ تنخواہ نہیں ہو رہی, 1 لاکھ ہے, اسی 1 میں اللہ کیا کرے گا, برکت دے گا. روزگار نہیں مل رہا, کوئی بات نہیں, اسی میں اللہ کیا کرے گا, برکت دے گا. نہ ملنے میں بڑے فائدے ہیں. روزگار نہ ملنے سے ٹینشن ہوگی, ٹینشن میں اللہ یاد آئے گا, اللہ سے دعائیں مانگو گے, اس ٹینشن میں گناہ معاف ہوں گے, برداشت کی قوت پیدا ہوگی. بعض دفعہ زیادہ کھانے سے بھی مسئلے خراب ہو جاتے ہیں, پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں تو الٹے الٹے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں انسان کو. ایوب علیہ السلام پریشان تھے نا بیماریوں میں, مایوس نہیں ہوئے, اس لیے کہ ان کو پتا تھا یہ میرے لیے کیا ہے, بہتر ہے. کتنا بہتر کہ قرآن میں آخری نبی پر آیتیں نازل ہوئی ہیں, نعم العبد, ایوب کیا خوب بندہ تھا, کیسی زبردست بشارت دی اللہ نے. اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا, اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایوب اچھے تھے, نا 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 نا, ایوب امتحان میں کامیاب ہو گئے, نا نا نا. نعمہ تعجب کا صیغہ ہے, گویا اللہ تعجب کر رہے ہیں, یار کیا خوب بندہ تھا. اللہ کو تعجب نہیں ہوتا, لیکن اللہ ہم سے ہماری زبان میں بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ایوب کی قربانی اور اس کے صبر کو دیکھتا تو کہتا ہے بھائی یہ صبر کھوپڑی میں آنے والا نہیں ہے, یہ تو بہت ہی زبردست بندے ہیں اللہ کے. اتنا بڑا کامیابی کا سرٹیفکیٹ ان کو اس بیماری کی وجہ سے ملا. اور آج ذرا سی پریشانی آدمی 10 قسم کے, یہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا, میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا. اور آج کل یونیورسٹیوں میں ہوتا یہ ہے کہ ٹینشنوں میں خدا کا انکار کر دیتے ہیں. پہلے تو یہ تصور نہیں تھا. اب جو نئی نسل آ رہی ہے نا, فون کرتے ہیں مجھے, بتاتے ہیں میرے ساتھ یہ ہوا, میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں. میں کہتا ہوں یار یہ میرے سامنے اتنا جری ہے, عام حالات میں کیا کر رہا ہوگا. تو نہ مانو, اللہ کو آپ کے منوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے ترس آئے گا, ہائے بیچارے کے ساتھ اتنا غلط ہو گیا کہ یہ تو اللہ کو ہی نہیں مان رہا, ہائے ہائے ہائے, یہ تو آ جاؤ میں تمہیں تسلیم. میں کہتا ہوں بھائی تو نہ مان, جس خدا نے تجھے پیدا کیا ہے کم وقت تو اس کی نہیں مان رہا, تو ہماری کیا مانے گا ہے. تو یہ جو ایتھیزم پھیل رہا ہے نا, اور میں نے آپ کو رپورٹ پیش کی تھی نا کہ ایتھیس میں خودکشی کا ریشو زیادہ ہے, کیونکہ ایتھیزم کی طرف جاتا انسان بہت مرتبہ, ہمیشہ نہیں, بہت مرتبہ عدم برداشت کی وجہ سے. تھوڑی سی پریشانی آئی, اللہ کہاں ہے, اللہ میرے مسئلے کیوں نہیں حل کر رہا, تو پھر وہ اللہ ہے. اللہ پر ایمان کا مطلب وہ اللہ ہے, اس کو اللہ مانا جائے, تو اللہ کا مطلب اختیارات اس کے پاس ہے, میرے پاس نہیں ہے, تو اپنے حساب سے آپ کو چلائے گا, وہ آپ کے حساب سے نہیں چلے گا. پھر یہ ایتھیسٹ کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی, دعائیں قبول نہیں ہوتی. آج کل یہ نوجوان لڑکوں کو بہت ہے, یار میں اتنے دنوں سے دعا مانگ رہا ہوں قبول ہو نہیں رہی. کوئی اللہ نہیں ہے, سب مولویوں نے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. ابے جن مولویوں کے تم کہہ رہے ہو بیوقوف بنایا ہوا, وہ تم سے زیادہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں.
اگر بیوقوف بنایا ہوا ہوتا وہ نہیں مانگتے، تمہیں کو لگایا ہوا ہوتا دعاؤں پہ انہوں نے. لیکن وہ جب دعا مانگتے ہیں ان کو قبولیت سے کوئی سروکار ہوتا ہی نہیں. ان کا مطلب ہوتا ہے اپنی فائل اللہ کی عدالت میں فائل کر دینا، اپنے ڈاکومنٹس اللہ کی عدالت میں جمع کرا دینا. یار تسلی اللہ کو بول دیا، اب جو ہوگا صحیح ہوگا. یہ تو اس لیے دعائیں مانگتے ہیں. یعقوب علیہ السلام ساری زندگی دعائیں مانگتے رہے، اللہ اولاد ملا دے، اولاد ملا دے، اولاد سے میری ملاقات کرا دے، میرے بچے کو محفوظ فرما لے، ہے نا. دعائیں مانگتے رہے، دعائیں مانگتے رہے. آنسر کیا آیا؟ دوسرا بچہ بھی گم گیا. یہی ہوا نا، بنیامین جو دوسرا بیٹا تھا وہ بھی بھائیوں نے یہ کہا کہ وہ بھی. تو اب کیا کہہ رہے ہیں؟ فصبر جمیل، صبر کروں گا اور صبر میں بھی جمال پیدا کروں گا. جمال کا مطلب خوبصورت صبر ہوگا. علماء کہتے ہیں صبر کی دیر آر ٹو ٹائپس آف صبر. ایک صبر یہ ہوتا ہے کہ آدمی واویلا تو نہیں کرے، نافرمانی تو نہیں کرے، لیکن ٹینشن سے منہ سے اور یوں ہی بنا رہے ہیں، کیا ہے نہیں ہو تو بس منہ سے نکل نہیں رہے الفاظ ہیں کہ ٹھیک ہے صبر کریں گے، کیا کریں، مقدر میں یہی لکھا ہوتا. ایسا ہوتا ہے نا. جیسے آپ بولیں کہ یار ماشاءاللہ آپ کیا گھر میں حالات کیسے؟ صحیح چل رہے ہیں، بس کیا کریں، دنیا مسافر خانہ ہے. مفتی صاحب سے بیان میں سنا تھا، بس کیا ہے، ٹھیک ہے اللہ ہے بھائی، ٹھیک ہے، جب اس کا حکم ہوگا تو سن لے گا ہماری بھی دعا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اونلی صبر. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اونلی صبر. چلو گناہ نہیں کر رہا کم بخت، اللہ کا انکار نہیں کر رہا، کوئی حرام کام نہیں کر رہا. اور ایک ہوتا ہے صبر جمیل، ایسا صبر کے ہٹو بچو ہو جائے جیسے ایوب علیہ السلام نے کیا. وہ صبر یہ ہوتا ہے کہ ذرہ برابر اپنے ایٹیٹیوڈ سے اور اپنی زبان سے شکایت نہ جھلک رہی ہو. جیسے ہمارے حضرت نے غربت میں فرماتے ہیں کہ جو میں صبر نہیں کرتا تھا کیونکہ مجھے ڈر لگتا تھا گناہ نہ ہو جائے. اللہ کہے گا صبر تو مصیبتوں پہ کیا جاتا ہے، تجھے مصیبت کہاں پہنچی ہوئی ہے؟ بلکہ میں اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا؟ بادشاہ ہوں، اس لیے میں لوگوں سے الگ رہتا ہوں. تو اس کو سرے سے مصیبت سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صبر جمیل. کیا کرنا ہے؟ ایسا صبر جس میں کیا ہو؟ جمال ہو. اور لا تیأسوا من روح اللہ، اے میرے بچوں اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. رو بھی رہے ہیں. اب آپ کہہ سکتے ہیں جب اپنے عمل سے بھی شکایت نہیں کرنی، زبان سے بھی، تو پھر رو کیوں رہے ہیں؟ یہ غیر اختیاری ہے، اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، اور یہ آپ کے دل کے زندہ ہونے کی دلیل ہے. کیونکہ رونا بھی نہیں آ رہا بچے کے گمنے میں، اس کا مطلب آپ کے سینے میں دل ہی نہیں ہے. پھر تو قربانی نہیں ہے نا. اتنا غم تو ہوگا تو غم زدہ ہوں گے نا. اگر مثلا کوئی آدمی بچہ گم گیا اور اب یہ گھوم رہا ہے آرام سے، کیا بچہ گھوم گیا صبر جمیل کریں گے، کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ صبر جمیل نہیں، اس کا مطلب یہ اس کا بچہ تھا ہی نہیں. حقیقت اپنا بچہ ہوتا تو اتنے مزے سے نہیں گھوم رہا ہوتا. ٹینشن یہ نیچرل ہے، آنکھیں بھی بہیں گی، غم بھی ہوگا، ٹینشن بھی ہوگی. زبان سے جو چیز غیر اختیاری ہے اس پہ پکڑ نہیں ہے. ہمارے نبی کی نواسی کا انتقال ہوا آپ کی گود میں، آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو صبر کی تلقین کرتے ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ آنکھیں بہہ رہی ہیں، دل غم زدہ ہے. یہ یعنی مطلب یہ کہ یہ دو چیزیں ہمارے اختیار میں، ان آنکھوں کو روک سکتے ہیں، نہ دل کو غم زدہ ہونے سے روک سکتے ہیں. زبان وہی کہے گی جس پہ اللہ راضی ہے. زبان کہے گی کہ جو اللہ کا حکم تھا، ما قدر اللہ، جو اللہ کے فیصلے ہیں ان فیصلوں پر راضی. لیکن جب اس ٹائپ کا صبر ہوتا ہے نا جو غیر اختیاری، تو وہ اعتدال سے ہوتا ہے. یعنی اس ٹائپ کا جو غم ہوتا ہے نا وہ اعتدال سے ہوتا ہے. اس میں آنسو بھی نکلتے ہیں، دل بھی غم زدہ ہوتا ہے. آج کل جو غم ہو رہے ہیں نا، جس طرح سے چیخنا پیٹنا، ہاں میرے ساتھ یہ ہو گیا، گھر میں دیکھو نا کیا ہو رہا ہے. روزگار آپ گئے کہیں جاب کی تلاش میں، نہیں ملی جاب، انٹرویو میں فیل ہو گئے، باہر نکل کے چیزیں توڑ رہا پھوڑ رہا ہے، بیگم کا فون آ اس کو گالیاں دینا شروع کر دی. یہ غیر اختیاری نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ بولو اختیاری. ہمارے جاننے والوں میں کسی کے بھائی کا انتقال ہو گیا، بھائی کو بھائی سے بڑی محبت تھی، جب دفنانے میں نا وہ کیا کر رہا ہے، اپنے بھائی سے بڑی محبت، حادثے میں انتقال ہو گیا، قبر کے پتھر سے سر اپنے پھوڑ رہا ہے.
ہمارے امام صاحب نے اس کو پکڑا, بھائی تیرا سر پھٹ جائے گا, کیا رو رہا ہے, چیخ رہا ہے, قبرستان میں وہ جو سلیبیں ہوتی ہیں نا جو رکھی ان پہ سر مار رہا ہے اپنا جا کے. یہ لوگ تو کہیں گے ماشاءاللہ بڑی محبت ہے, لیکن یہ بے صبر ہونے کی دلیل ہے. رو بھائی پابندی, یہ جو بالکل حواس باختہ اور رونا اور چیخنا اور یہ وہ جو ہمارے گھروں میں آج کل میتوں میں ہوتا ہے, اور مسئلہ ہو گیا تو چیزیں اٹھا کے پھینک رہا ہے اور اس کو سمجھتے ہیں کہ میں اپنا بس غصہ نکال رہا ہوں, تو یہ گدھے ہونے کی تو دلیل ہو سکتی ہے میرے بھائی. میں اس کو نہیں کہہ رہا, وہ تو بیچارہ غمزدہ تھا, اللہ تعالیٰ اس کے غم کو دور کرے, لیکن یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. میتوں پہ چیخنا, میتوں سے لپٹ کے پاگلوں کی طرح رونا, او بھائی بس رو آپ, جو اللہ نے آپ کو پرمیشن دی, اور یہ رونا اچھی علامت ہے کیونکہ یہ محبت کی دلیل ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ یہ بھی فرمایا کہ یہ اللہ کی وہ رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھ دی ہے. اسی محبت کی بیس پہ تو حقوق ادا ہوتے ہیں, اتنی بھی نہیں ہوگی تو پھر حقوق تھوڑی ادا ہوں گے. سمجھ میں نہیں آ رہی تو رہنے دو. اچھا آ رہی ہے الحمدللہ. جوانی میں تسبیح کی عادت ڈال لو, سمجھتے ہو؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ جوانی میں کیا عادت ڈال لو؟ تسبیح کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی آخری حدیث, کلیمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزان حبیبتانی الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمات زبان پہ بہت ہلکے, ترازو میں بہت بھاری, اور رحمان کو بہت محبوب. ایک سبحان اللہ وبحمدہ, دوسرا سبحان اللہ العظیم. یہ آپ نے اگر جوانی میں اپنے آپ کو ذکر کا عادی بنا دیا, بڑھاپا بڑا اچھا گزرے گا. ہماری مسجد میں ایک بزرگ ہیں, پابندی سے تراویح پڑھتے ہیں. آج فجر میں پتہ چلا کہ روزانہ 20 پارے تلاوت کا معمول ہے. میرا خیال ہے 70 سال عمر تو ہوگی. 70 سال میں روزانہ کتنے پارے پڑھ رہے ہیں؟ 20. کیا یہ عادت انہوں نے بڑھاپے میں ڈالی ہے؟ بڑھاپے میں اتنی ہمت نہیں ہوتی. یہ عادت کب سے پڑی ہوئی ہوتی ہے؟ جوانی میں روز 20 نہیں پڑھتے ہوں گے, 2 پڑھتے ہوں گے, 3 پڑھتے ہوں گے, لیکن جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے وہ تعداد کم ہونے کے بجائے بولو وہ شوق بڑھتا چلا جا رہا ہے. عین ممکن ہے کچھ دنوں کے بعد یا چند سالوں کے بعد صحت اجازت نہ دے, عین ممکن ہے, لیکن شوق تلاوت کا کم ہونے کے بجائے بڑھے گا, اور اللہ اجر کس پہ لکھے گا؟ شوق پہ. حدیث میں آتا ہے کسی کا کوئی معمول تھا, صحت خراب ہونے کی وجہ سے معمول چھوٹ گیا تو اللہ اس کے اعمال میں وہ نیکی لکھتے رہتے ہیں. جیسے کسی نے ہمیشہ رمضان میں روزے رکھے ہوں, بڑھاپا آ گیا, شوگر, بیماریوں کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا, تو اب یہ تھوڑی کہ اللہ اس کا اجر ضائع کریں گے. اللہ کہیں گے تو نے ہمیشہ رکھے ہیں, اب مجبور ہے تو میں تیرے اعمال میں روزے لکھتا چلا جاؤں گا میں. تو آج آپ نے اپنے آپ کو میرے بھائی اللہ کا تھوڑا تھوڑا اللہ کا ذکر کی عادت ڈالو. میں نہیں کہہ رہا آپ سے زیادہ نہیں ہوتا تو وحشت نہ تھوڑا کر لو. آج تھوڑا کرو گے, کل اس تھوڑے میں ایسی لذت ہوگی کہ اللہ اس مقدار کو بڑھا دے گا. حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ کلمات احب الی اللہ مما طلعت الشمس او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. سورج جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے, ظاہر ہے سورج تو پوری دنیا پہ طلوع ہوتا ہے, ان تمام چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ کلمات ہیں. اور دیکھو اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اللہ کی آپ حمد و ثنا کریں, اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ یہ چاہتے ہیں میرے بندے اپنی زبان سے میرا نام لیا کریں. اللہ کو اس بات کی خوشی ہوتی ہے. ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے, یہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا ان کو ذکر کی بڑی عادت پڑ جاتی ہے. بار بار اللہ کا نام لیتے لیتے نا, شروع میں تو انسان کو عادت نہیں ہوتی, جب نام لیتا ہے بار بار ذکر, تو پھر اس کا ٹائم اللہ کے ذکر کے بغیر پاس نہیں ہوتا. پھر اس کو ایک کمی محسوس ہوتی ہے. کسی کو چائے کی عادت پڑ جائے, چرس کی عادت پڑ جائے, سگریٹ کی عادت پڑ جائے, نہیں ملے تو تڑپتا ہے نا. تو جس کو ذکر کی عادت پڑتی ہے نا,
اس کو جب ذکر کا ٹائم نہ ملے تو اس کا دل پریشان ہوتا, اس کو اللہ کے نام میں ایک چسکا آنے لگتا ہے. لیکن یہ پہلے دن نہیں ہوگا, عادت ڈالنی پڑے گی. تو روز آنا اس کا معمول بنا لیں, 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام تسبیح کا معمول بنا لیں. اس سے کیا ہوگا, ابھی شاید دل نہ لگے آپ کا, لیکن جیسے جیسے عمر بڑھے گی اللہ کے نام کا چسکا لگنا شروع ہو جائے. بڑھاپا بہت اچھا گزرے گا, اللہ کو یاد کر کے گزرے گا. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور اگر ہر وقت دنیا کے تذکرے کرتے رہے نا, ہر وقت ویڈیو گیم لے کے بیٹھے ہوئے, پب جی کھیل رہے ہیں, سانپ والا تو سانپ والا ختم ہو گیا, اب آ رہا ہے سانپ والا. نوکیا میں آتا تھا, سانپ لمبا ہوتا جا رہا ہے, اس کو پتہ نہیں فضول ٹائم ویسٹ کر رہے ہو. ہم پریشان ہوتے ہیں یار, ہمارے پاس کاموں کو نمٹانے کا ٹائم نہیں ملتا. ہم تو چاہ رہے کاش یہ دن 24 گھنٹے کے بجائے 48 گھنٹے کا ہو جائے. اور لوگ کیا کر رہے ہیں کہ وہ باقاعدہ ارادہ کر کے ضائع کر رہے ہیں ٹائم. ہمارے تو کام نہیں نمٹتے. جب ہم رات کو سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو کہتے ہیں یار آج کا دن بھی گزر گیا اور کام ویسے کے ویسے ہی. اور ادھر باقاعدہ ارادہ کر کے جو ہے نا ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے کہ چلو ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. ایسی چیز میں ٹائم گزر جائے نا جو ذہنی تفریح کا ذریعہ بنے تو بھی ٹھیک ہے. گپ شپ لگا لو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر. یہ کیا ہے یار, دماغ کو خامخواہ کا تھکا رہے ہو بیٹھ کے. تو اگر پب جی کھیلنے کی عادت ڈال لی تو جاؤ گوروں کا بڑھاپا دیکھو. اولڈ ہاؤس میں بڑھاپے میں اسنوکر کھیلتے ہیں, کیرم بورڈ کھیلتے ہیں, لڈو کا نہیں مجھے پتا, یہ چیزیں کھیل رہے ہوتے ہیں بڑھاپے میں. اور ہمارا بوڑھا بڑھاپے میں ایک ایک دن میں 20 پارے ختم کر رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں؟ وہ نماز میں دل بہلا رہا ہے, وہ تہجد میں اس کا ٹائم گزر رہا ہے. کوئی ویڈیو نہ بنائے, لکھا ہوا ہے نا. تو یہ کیسی عجیب بات ہے. آپ جائیں وہاں, ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے یورپ میں بڈھی عورتوں کو دیکھا, بڈھی عورتیں 5-6 بڈھی عورتیں بیٹھی ہوئی اور جوا کھیل رہی ہیں, تاش کھیل رہی ہیں. کہہ رہے مجھے یاد آیا یار ایک ہماری بوڑھی ہیں, ہماری بوڑھی عورتیں مصلے پہ بیٹھی ہوتی ہیں, اللہ اللہ کر رہی ہوتی ہیں, آخری وقت اللہ کا نام لے کے گزار رہی ہوتی ہیں. اور ایک ہی بڑھیاں ہیں اور کیا کھیل رہی ہیں, تاش کے پتے. اچھا لگتے ہیں بڑھاپے میں یہ. ہمارے بوڑھے کو دیکھو, آدمی کا دل چاہتا ہے اس سے دعا کروائے کہ بابا جی میرے بھی سر پہ ہاتھ رکھ دو. جو تاش کھیل رہی ہو بیٹھ کے, اس بڈھی سے دل چاہے گا؟ اسے تو آدمی نصیحت کرے گا کچھ اور کر لے. تھوڑے دنوں میں اتنا راشا آئے گا نا ہاتھوں میں تھوڑے دنوں میں کہ ایک پتے کے بجائے 2 گر رہے ہوں گے, 2 پتے ایک ساتھ گر رہے ہوں گے. تو اس لیے کارآمد بنا لو, کچھ تھوڑا بہت اللہ کا نام لے لیا کرو. تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھو. ایک اعلان کرنا ہے بس, پھر مسجد کمیٹی کی طرف سے ایک اعلان ہے. وضو خانہ, انڈر گراؤنڈ ٹینک اور باتھ روم اسٹور جو کہ کافی پرانے ہو گئے ہیں اور اب نئے سرے سے بنانے کی شدید ضرورت ہے. اس سلسلے میں آپ سے مالی تعاون کی درخواست ہے. اس کام میں تقریباً 20 سے 22 لاکھ کا خرچہ آ رہا ہے. یہ جو ہمارا وضو خانہ ہے, بہت سے نلکے ایسے ہیں آدمی جب بیٹھتا ہے تو ہوا بھی نہیں آ رہی ہوتی اس میں سے. ہوا آئے تو کم از کم آدمی تھوڑا سا سانس لے لے اس میں بیٹھ کے. خراب ہو گئے ہیں نلکے, اس کو ریپیئر کرنا ہے وضو خانے کو. اور اللہ بھلا کرے, یہ ٹینک ہمارا مسجد کے سامنے بہت پرانا ہے, گل گیا ہے, سڑ گیا ہے. میرا خیال ہے کتنے سال ہو گئے اس کو, 40 سال تو ہو گئے ہوں, 40 سال سے زیادہ ہو گئے. تو یہ بھی بوڑھا ہو گیا ہے. ہمارا ارادہ دوسرا ٹینک بنانے کا ہے مسجد میں. سمجھ رہے ہیں, یہاں صحن میں نا اچھا سا صاف ستھرا سا دوسرا ٹینک بنے گا تو صدقہ جاریہ ہے. اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں, اپنے والدین, کسی کے مرحوم والدین ہوں ان کی نیت سے بھی کر سکتے ہیں. تیسرا جو ہمارا یہ باتھ روم ہے نا, یہ والا اعتکاف والوں کے لیے یہ بہت چھوٹا ہے, ان کو دور جانا پڑتا ہے, اس کی صفائی کا بڑے مسائل ہیں. تو یہ باتھ روم کو بھی ریپیئر کرنا ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس کے لیے یہ پیسوں کے بغیر اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں. سمجھتے ہو؟ گورنمنٹ کا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو مسجدوں میں آ کے پوچھتا ہو کہ جی یہاں کیا ضرورت ہے تو یہ لیجئے. حکومت کا ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے. تو یہ پبلک ہی کرتی ہے, تو پبلک کا ہی کام ہوتا ہے. تو یہ آپ لوگوں کی میرا خیال ہے ذمہ داری ہے,
کر لیں گے تو ثواب ملے گا, نہیں کریں گے تو آپ کی مرضی ہے. کیا خیال ہے؟ ہم تو اپنے گھر سے وضو کر کے آ جاتے ہیں, ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ کیا تھا ان کے, وہ لڈن جعفری یاد آ رہے ہیں. لڈن جعفری زندہ ہوتے کتنی اب تک مزید میمز بن چکی ہوتی. مر گئے, یہی اسٹائل تھا نا ان کا, مر گئے, کیا تھا وہ بھول گیا یار, زندہ ہو گئے, بس وہ بھی پورا نکل گیا دماغ سے. بہرحال وہ بڑا مزہ آتا تھا. ابھی بھی میں سنتا ہوں بہت سارے لوگوں کی تقریریں, بڑی لمبی لمبی ادھر ادھر کی پھینک رہے ہوتے ہیں, تھوڑا انٹرٹین. پب جی سے اچھا ہے, پبجی سے اچھا ہے, پب جی کھیلنے سے اچھا ہے کہ دماغ فریش کرنے کے لیے نا فیس بک پر 2-4 اس طرح کے لوگوں کی تقریریں سن لیا کرو, بڑی لمبی لمبی پھینک رہے ہوتے ہیں. تو ان کے پھینکنے کے اسٹائل کو دیکھ کر نا آدمی تھوڑا سا فریش ہو جاتا. پہلے ایک چینل آیا کرتا تھا, وہ نام نہیں میں لوں گا, فتنہ ہوگا. جب میں تھک جاتا تھا وہ چینل دیکھا کرتا تھا, اس میں کیلے ویلے قبلے کی طرف رخ اس ٹائپ کی چیزیں اس میں دکھا رہے ہوتے تھے کہ بڑا دماغ فریش ہو جایا کرتا تھا. تو اس طرح کی چیزیں دیکھ لیا کرو, یہ پب جی سے بہرحال بہتر ہے. تو خیر میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ مسجد کمیٹی کی طرف سے گزارش ہے, رمضان میں ویسے بھی صدقہ کرنے کا ثواب ڈبل ہو جاتا ہے, اور یہ تو سیدھا سیدھا صدقہ جاریہ ہے. ٹینک بنے گا, نمازی وضو کریں گے, ثواب آپ کے کھاتے میں. اصل میں یہ چیزیں ہم دنیا میں دیکھ نہیں رہے ہیں نا, اللہ نے یؤمنون بالغیب, غیب کے پردوں میں چھپا دی ہیں ساری چیزیں. تبھی جس کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے وہ کرتا ہے, جس کا ایمان نہیں ہوتا. اب دیکھو کوئی ایسا بزنس ہو جس میں آپ کو یقین ہو کہ 1 لاکھ روپے دوں گا تو اگلے مہینے پروفٹ 2 لاکھ ہوگا, تو ہر آدمی نوٹوں کی گڈیاں لے کے, قرضے لے کے آ کے کھڑا ہوا ہوگا, چوری کر کے لا کے دے رہا ہوگا کہ یار میں اس سے بعد میں معافی مانگ لوں گا. تو غیب کے پردوں میں اللہ نے جو چیز ڈال دی ہے تو وہ غیب نہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنویں خرید کے وقف کیے, کتنا آج تک وہ وقف کنویں موجود ہیں. آج تک حضرت عمر کا وہ وقف باغ مدینہ میں موجود ہے. حضرت عمر نے باغ خرید کے اللہ کے نام پہ وقف کر دیا, آج بھی وہ مدینہ میں موجود ہے. دیکھو کتنی بڑی تجارت, وہ سب ثواب کس کو مل رہا ہے؟ حضرت عمر. نبی نے فرمایا جس نے ایک درخت لگایا اور مر گیا, جب تک اس درخت سے انسان تو دور کی بات, چرند پرند بھی کھائیں گے نا, اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو رہا ہے نا, پرندوں کو بھی. آپ نے فرمایا اللہ اس کے اجر کو بھی ضائع نہیں کرے گا, کیونکہ اللہ بخیل نہیں ہے. اللہ کیا ہے؟ قدردان ہے. وہ تو تھوڑے کا بہت زیادہ دیتا ہے, تو وہ نوٹ کر رہا ہے سب چیزیں. تو اس لیے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. یہ دینے کس کو ہیں؟ پیچھے بیٹھے ہوئے. مسجد کی رسید, مسجد الفلاحیہ لکھی ہوگی تو وہ رسید لازمی لیں. سمجھتے؟ کافی ہو گیا. اچھا بھائی, یہ پرچی کسی نے بھیجی ہے, وہ ہندو تھے, انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. کہہ رہے ہیں آپ کے بیانات بھی سنتا ہوں, مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان سن کر ان سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا ہے. تو یہ چونکہ بہت سارے غیر مسلموں کا مسئلہ ہے جو انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر گھر میں کہتے ہیں میں شو کر دوں گا تو بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے, گھر والوں کو بہت تکلیف ہوگی, خاندان میں مسائل ہیں, تو میں اپنے اسلام کو کیا چھپا سکتا ہوں؟ دیکھیں اس خوف سے چھپانا کہ گھر والوں کو پتہ چل گیا تو ان کو درد ہوگا, تکلیف ہوگی, یہ تو کوئی شرعی عذر نہیں ہے. جب میں نے دوسری شادی کی تھی میرے سارے خاندان کو بہت تکلیف ہوئی تھی, سب کو ہوتی ہے. تو اب آپ پہلی شادی کریں تو بھی تکلیف ہوتی ہے آج کل. آپ اگر پہلی ٹائم پہ کر لیں نا تو سب کو تکلیف ہوتی ہے. ابھی کوئی عمر تھی تمہاری شادی کرنے کی, لوگ اس طرح بات کر رہے ہو. اگر آپ نے اسلام قبول کیا ہے, آپ بتائیں گے تو گھر والوں کو تکلیف ہوگی اس سے, تو یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے. ان کا تکلیف ہونا غلط ہے بھائی, کیوں ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ اس تکلیف کی وجہ سے وہ آپ کو ٹارچر کریں گے, ماریں گے, قتل کر سکتے ہیں, یا بہت زیادہ ماریں گے, پیٹیں گے, بہت زیادہ آپ پہ ذہنی دباؤ آپ کو دیں گے, تو پھر ایسی صورت میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ اپنا اسلام چھپا سکتے ہیں. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, قرآن کی آیت ہے کہ جس کو زبردستی مجبور کیا جائے کفر پر, تو دل میں اگر وہ ایمان لے آتا ہے تو ایسی شدید مجبوری میں زبان سے وہ اپنے ایمان کو چھپا سکتا ہے. یہ بہت سارے غیر مسلموں کے ساتھ مسئلہ ہے آج کل. میں نے بتایا تھا کچھ دن پہلے بھی کچھ ہندو آئے تھے نا
ہندو فیملی آئی تھی مسلمان، ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ، جو بھی ایک بچہ مسلمان ہو، بچہ تو نہیں یعنی 18-20-22 سال اس کی عمر ہوگی، وہ بھی اس کے ساتھ بھی یہ ٹینشن کہ اس کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں گھر والے. تو ہندوؤں میں یہ شاید زیادہ ہوتا ہے، عیسائیوں میں میرا خیال ہے اتنا نہیں ہوتا. عیسائیوں بھی بہت مسلمان ہوتے ہیں، جو میرے ہاتھ میں کبھی کوئی مسلمان ہوا ہے تو ان کے گھر کی طرف سے کوئی عام طور پر کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، تھوڑا براڈ مائنڈڈ ہوتے ہیں لگتا ہے کرسچن لوگ. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایسی مجبوری میں آپ اپنا ایمان چھپا سکتے ہیں. روزہ رکھ لیں، آپ روزے میں کہیں سفر پہ چلے جائیں یا کچھ ایسا تدبیر اختیار کر لیں. نماز بہرحال ہر صورت میں پڑھنی پڑے گی، چھپ کے پڑھ لیں جیسے تیسے. بہت سارے مواقع انسان کو چھپ کے پڑھنے کے ملتے ہیں نماز. تو اس طرح سے کچھ کر لیں گزارا. دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو استقامت نصیب کرے. اور یہ کہتے ہیں وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جو مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں. واقعی وہ بڑے خوش قسمت ہیں. ہمیں چونکہ قدر نہیں ہے، ہمارے ہاں تو نیکی نہ کرنا مشکل ہے، ہمیں تو اللہ نے نیکی پہ مجبور کر دیا ہے. تو جو روزہ کھائے گا وہ پٹے گا. صحیح ہے نا؟ رکھنا آسان ہے، کھانا مشکل ہو گیا. تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ ہم جیسے نالائقوں کے لیے اللہ نے آسان کر دیا. قربانی تو ان غیر مسلموں کی ہوتی ہے جو قربانی دے کر آتے ہیں، پورا خاندان بائیکاٹ کرتا ہے اور پھر بھی وہ اپنے دین اور مذہب پہ قائم رہتے ہیں. تو قدر کرنی چاہیے. مفتی صاحب، ہم نے ایک ہی میت کا جنازہ پڑھا اور دوسرے مقام پر اسی میت کا جنازہ کیا ہم خود پڑھا سکتے ہیں، یعنی امامت کر سکتے ہیں؟ تفصیل سے بتائیں. ایک شخص ایک ہی میت کا جنازہ کئی دفعہ پڑھ سکتا ہے. ایک شخص ایک میت کا جنازہ بھی ایک دفعہ پڑھے گا اور میت کا جنازہ بھی ایک ہی دفعہ ہوگا، 2 دفعہ جائز نہیں ہے. جنازہ عبادت ہے، عبادتیں توقیفی ہوتی ہیں. توقیفی کا مطلب جیسے نبی سے منقول ہے ایسے ہی کرنا پڑے گا. ہمارے نبی سے کبھی کسی کے 2 دفعہ جنازہ منقول نہیں ہے. سمجھتے ہیں؟ تو اس لیے یہ جو آج کل میتوں کے ڈبل جنازے ہو رہے ہیں، ایک شہر میں اور ایک اپنے گاؤں میں، یہ غلط طریقہ ہے، ناجائز ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے. ایک صورت میں 2 دفعہ جنازے کی اجازت ہے کہ میت کا جو والی وارث تھا اس کی پرمیشن کے بغیر کسی نے پڑھا دیا. جیسے میت کا بیٹا ہے، وہ کہہ رہا ہے ٹھہرو میں آ رہا ہوں، اور آپ نے پڑھا دیا، پھر اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ جنازہ ریپیٹ کروا سکتا ہے. لیکن اگر اس نے پرمیشن دے دی ہے، اس کو پتا ہے کہ شہر میں جنازہ ہو رہا ہے، اب وہ بھی دوبارہ نہیں پڑھا سکتا. تو اس رسم کو ختم کرنا چاہیے، یہ ٹھیک نہیں ہے. مفتی صاحب، کیا ہم کسی شخص کو حجام کی دکان بنوا کر ٹھیکے پر دے سکتے ہیں؟ کیا اس کی کمائی حلال ہوگی حرام ہوگی؟ آپ کے لیے حلال ہے، آپ نے تو بال کاٹنے کے لیے دی ہے. اب وہ اگر داڑھی بھی کاٹ رہا ہے اور غیر شرعی بال بنا رہا ہے تو یہ اس کا ہیڈک ہے. آپ کے لیے دکان کرائے پہ دینا جائز ہے. مفتی صاحب، میرے ایک دوست نے آپ کا بیان سن کر اپنی چاچا کی بیٹی سے چھپ کر نکاح کر لیا. میں نے بیان میں کبھی بھی چھپ کے نکاح کرنے کی ترغیب نہیں دی ہے. چاچا کی بیٹی سے نکاح کر لیا میرا بیان سن کے، بہت اچھی بات ہے. چھپکے کا لفظ میں نے نہیں کبھی بھی کہا، یہ اپنی طرف سے جس نے بھی کیا خود کیا. اچھا میرے بھائی، جب کہ ان کا رشتہ بھی آپس میں، ایک تو رومن اس میں لکھتے ہیں نا، اردو کو تو اردو اسٹائل میں لکھا کرو یار، اردو رسم الخط کا بیڑا غرق ہو جائے گا. جبکہ ان کا رشتہ بھی آپس میں ہوا ہوا ہے. اس نکاح کے بعد اب وہ ملتے بھی ہیں. پوچھنا یہ تھا کہ نکاح جائز ہے، اور اگر لڑکا فوت ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ لڑکی پر عدت لازم ہوگی، یہی حکم ہے. اگر لڑکا فوت ہو جاتا ہے تو 4 مہینے 10 دن عورت عدت پوری کرے گی. یہ چھپن چھپائی میں یہی مسائل کھڑے ہوتے ہیں. کتنی خواتین ہیں کہتی ہیں، فون کر کے بتاتی ہیں کہ ہم نے چھپ کے نکاح کیا ہوا تھا، اب ہمارے گھر والے اس رشتے پہ راضی نہیں ہو رہے، کوئی دوسرا رشتہ آیا ہے ہمارے لیے، تو یہ دوسرا بندہ طلاق نہیں دے رہا. اگر طلاق دیتا ہے تو میری جو شادی کی ڈیٹ طے کی ہے اس میں تو عدت ہی پوری نہیں ہو رہی، اور عدت کے دوران نکاح کالعدم ہوتا ہے، زنا ہے وہ تو ایسے کام مت کرو جس میں بعد میں ندامت اور شرمندگی ہو. سمجھتے ہیں؟ تو اگر یہ میاں مر گیا تو 4 مہینے 10 دن کی عورت کو عدت گزارنی پڑے گی.
سمجھتے ہو؟ طلاق دے گا تو بھی عدت ہوگی, 3 مینسز عدت ہوگی, اس کے بعد کہیں نکاح کر سکتی ہے. یہ میرا مسئلہ گولڈ کا ہے, تقریباً 17-18 سال سے میرے پاس سونا پڑا ہوا ہے, تقریباً 3.5 تولہ, اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ اگر 3.5 تولے سونے کے علاوہ 1 روپیہ بھی آپ کے پاس موجود تھا تو پھر سونے کا نصاب نہیں بنتا, پھر دونوں کو مرج کیا جاتا ہے, دونوں کی ویلیو کو, پھر 52.5 تولہ چاندی کا حساب ہوتا ہے. تو 3.5 تولہ سونا جو ہے یہ 52.5 تولہ چاندی کی ویلیو سے زیادہ ہوتا ہے, تو اس لیے اس پر زکوٰۃ ہوگی. 7.5 تولے پر اس وقت زکوٰۃ ہوتی ہے جب آپ کے پاس 7.5 تولے سونے کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو, 1 روپیہ بھی آپ کے پاس آ گیا نا تو پھر دونوں کو مرج کر کے ان کی ویلیو نکالی جاتی ہے, پھر ویلیو پہ زکوٰۃ ہوتی ہے, گولڈ پہ نہیں ہوتی, پھر ویلیو ہے اس کی, اور ویلیو میں چاندی کی ویلیو دیکھی جاتی ہے جو 52.5 تولہ چاندی. تقریباً ہر مہینے 1000 یا 1500 روپے شوہر دیتا ہے جو ضروری چیزیں لینے میں پہلے سے ختم. بھائی آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ ہر مہینے اپنی جیب خرچی سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کے رکھیں اور پھر اس میں زکوٰۃ ادا کریں. آپ عورت پر لازم ہے اپنے گولڈ کی زکوٰۃ دے. وہ خواتین کہتی ہیں ہم کہاں سے دیں, نہیں ہوتا تو گولڈ بیچ کے دیں, سمجھ رہے ہیں. اب پھر خواتین کو یہ ہوتا ہے کہ ہاں زکوٰۃ اتنے پیسے ہمارے اس میں نکل جائیں گے, تو زکوٰۃ میں تو پیسے ہی نکلتے ہیں بھائی, ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ آپ پیسے بھی نہ دیں اور زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے. سونا جب رکھا ہوا ہے تو اس کا یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے, ورنہ تو لوگ غیر مسلم کیا کرتے ہیں, اتنے گولڈ بعض مالداروں نے جمع. چائنا میں وہ ملیشیا میں نے چائنیز کا قبرستان دکھایا تھا. ملیشیا میں میں نے ایک ولاگ بنایا, چائنا کے جو کروڑ پتی لوگ ہیں نا وہ اس قبرستان میں دفن ہوتے ہیں, ابھی بھی یوٹیوب پہ پڑا ہوگا. وہ اتنی دولت کی انبار لے کے دنیا سے جب جا رہے ہوتے ہیں نا تو رو رہے ہوتے ہیں کہ یار کروڑوں روپے ہمارے ہیں اور ہم مر رہے ہیں, کیونکہ پیسہ ہمیشہ جمع کرنے میں لگایا ہوتا ہے, خرچ کرنے کی توفیق ملی نہیں ہوتی. پھر وہ کیا کرتے ہیں, اس قبرستان میں کروڑوں روپے کی قبر خریدتے ہیں. وہ قبرستان غریب آدمی کے لیے نہیں ہے, کروڑوں روپے کی قبریں ہوتی ہیں, ان قبروں میں ان کے ساتھ ان کا پیسہ دفن ہوتا ہے. یہ میں نے پورا ولاگ بنا کے ڈالا تھا کہ دیکھ لو عبرت کی آنکھیں, کہ اگر دنیا میں پیسے سے اس گولڈ سے محبت ختم نہیں کی نا تو یہ مرتے ہوئے ختم. ابھی جو پورا بیان یہی چل رہا تھا نا, یہ پھر مرتے ہوئے ختم نہیں ہوتی, پھر مرتے ہوئے دل چاہتا ہے قبر میں لے جاؤں میں کسی طرح. تو اب بحریہ ٹاؤن کا پلاٹ تو قبر میں لے جا نہیں سکتا, تو وہ کہتا ہے بیچ کے پیسہ لے جاؤں میں. تو پیسے میں کیا ہے کہ وہ پھر وہاں لوگوں نے گڑبڑیں شروع کر دیں. جب اتنا پیسہ دفن ہوتا میت کے ساتھ تو چور ڈاکو سرنگ بنا کے قبروں سے پیسہ نکال کے لے جاتے. پھر وہاں قبرستان کی مینجمنٹ نے یہ کیا, کیونکہ وہ تو قبرستان والوں کا بزنس ہے, انہوں نے کہا بھائی یہ مہنگے, یہ بہترین بزنس بتایا میں نے آپ کو, جگہ خریدیں, بولے اس میں صرف مالدار لوگ دفن ہوں گے, قبر اتنے کی ہے, VIP قبر. اور اس میں جناب ڈاکٹر عامر لیاقت کا ایک قبرستان میں بیان کروا دیں آپ شب برات کے موقع پہ, ٹھیک ہے نا. تو پھر دیکھو اس قبر کی ویلیو دیکھو کتنی ہوگی, تو دبا کے بکے گا وہ, تو قبریں بکیں گی نا, اور آپ بیٹھے بیٹھے کروڑ پتی بن جاؤ گے. خود غریب میں دفن ہو جاؤ, غریبوں کے قبرستان میں. قبریں تو اندر سے ایک ہی ایسی ہوتی ہیں, چاہے مالدار کی ہو یا غریب کی ہو, اندر سے حساب میں کوئی فرق نہیں ہے. تو آپ نے وہ میں نے وہاں ولاگ بنایا. اب کیا ہے کہ وہاں چوروں نے وہ کرنسیاں نکالنا شروع کر دی. تو پھر انہوں نے یہ حل سوچا اس کا کہ قبرستان کی انتظامیہ نے ایک نئی کرنسی نکالی جو مارکیٹ میں چلنے والی نہیں ہے, لیکن وہ نئی کرنسی آپ کو اس کرنسی کے بدلے میں ملے گی اور وہ آپ کے ساتھ قبر میں دفن. تو میت کو یہ حسرت پوری ہو گئی کہ میں اپنا پیسہ اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں. تو اس لیے اس دنیا کی محبت دل سے نہ نکالی نا تو بہت ہی برے ہو جاؤ گے. اس لیے خواتین نے گولڈ رکھا ہوا ہے, خوشی خوشی زکوٰۃ دیا کرو, خوشی خوشی. اللہ ہم سے دیکھو گورنمنٹ کو کتنا ٹیکس دیتے ہیں یار, خوشی سے نہیں دیتے, زکوٰۃ سے کئی گنا زیادہ گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے ہم سے, اور اس کے بدلے میں دیتی سوائے نعرے اور سوائے وعدوں کے کچھ بھی نہیں ملتا ہمیں. جتنا ہم گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں نا, کیا اس کے بدلے میں ہمیں فری علاج ملتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ کیا تعلیم ملتی ہے؟ گورنمنٹ اسکولوں میں تعلیم تو دیکھ لو, کھڑکیاں ہی نہیں ہے تو تعلیم کہاں سے ہوگی؟ دروازے نہیں ہیں, ڈیسک نہیں ہے,
اسکول ہی نہیں ہوتا بعض دفعہ تو اور بچوں کے الاؤنس بھی جا رہے ہیں اور سب کچھ جا رہے ہیں. کتنا ٹیکس گورنمنٹ کو لوگ دیتے ہیں, دینا چاہیے, میں منع نہیں کر رہا آپ کو. اللہ آپ سے صرف 2.5% مانگ رہا ہے اور دے اس کے بدلے میں بارشیں بھی وہ برسا رہا ہے, گندم بھی وہ پیدا کر رہا ہے, خربوزے بھی وہ پیدا کر رہا ہے, پکوڑے بھی وہ کھلا رہا ہے, ملائی اور پراٹھے بھی وہی کھلا رہا ہے, دودھ بھی وہ پلا رہا ہے. اتنا دے رہا ہے کہ میں تو کہتا ہوں اللہ اگر تو ہم سے کہتا کہ 2.5% رکھو اور 97.5% دے دو تو بھی کم تھا. سارا تیرا ہی تو دیا ہوا ہے, خوشی خوشی دیا کرو بھائی زکات. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کو ایک دفعہ خیال آیا کہ اپنا سارا پیسہ صدقہ کر دیں, بس صرف تھوڑے سے اتنے پیسے رکھیں جو مہینے میں کھانے پینے کے لیے, گیس بجلی کے بل کے لیے چاہیے, باقی سارا صدقہ. پھر حضرت فرماتے ہیں میں نے سوچا اگر سارا صدقہ کر دوں گا غریب ہو جاؤں گا, پھر زکوٰۃ تو مجھ پہ فرض ہوگی نہیں, زکوٰۃ ادا کرنے کا مزہ پھر آئے گا نہیں. تو اتنا رکھو کہ زکوٰۃ فرض ہو اور زکوٰۃ ادا کریں, اس کا اپنا مزہ ہے زکوٰۃ کا. فطرانہ الگ چیز ہے, قربانی کا الگ مزہ ہے, یہ الگ الگ عبادتیں ہیں نا. زکوٰۃ تو اسلام کا رکن ہے بھائی, یہ تو خوشی سے خواتین کو چاہیے, سونا ہے خوشی خوشی دیا کریں زکوٰۃ. بعض خواتین کے ایسے منہ بنے ہوئے ہوتے ہیں, ہائے اتنی ساری زکوٰۃ دیں کہاں سے, شوہر اتنی 100 روپے دیتا ہے مہینے کے, 1000 روپے دیتا ہے. بھائی آپ کو جب پتہ ہے آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے سال میں تو آپ جیب خرچی سے بچانا شروع کریں. نہیں یہ تو سونا بیچیں, بیچ کے کسی انسان کو تھوڑی دے رہے ہیں آپ, کس کو دے رہے ہیں, جس نے اس سونے کو پیدا کیا. اور اللہ تو اتنا غنی ہے, اتنا غنی ہے. دیکھو جب کوئی کروڑ پتی سیٹھ آپ کے گھر میں آ جائے, کسی غریب کے گھر میں, غریب آئے نا, اس کو کھلاتے ہوئے آدمی سوچتا ہے کہ ضائع ہی ہو رہا ہے, اس کا آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں نکلے گا, اس کو میں جتنا کھلاؤں گا یہ تھوڑی کھلائے گا, اس کے بعد تو دھیلا نہیں ہے. مالدار آدمی کے لوگ خوشی میں دعوت کرتے ہیں, غریب بھی وہ خوب خوب کھانے کھلائے گا, اس کو پتا ہے اتنا بڑا سیٹ ہے یار, اس کو آج کھلا دو, قرضہ لے کے کھلا دو, کیونکہ جب یہ کھلائے گا نا تو پھر یہ بڑا ہٹو بچوں قسم کا کھلائے گا. تو اللہ سے زیادہ مالدار کوئی نہیں ہے بھائی. خزائن السماوات والارض, سارے خزانے اس کے پاس, اور اللہ سے بڑا دل بھی کسی کا نہیں ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے 2.5% دے دو, 2.5 کے بجائے 5% دے دو بھائی, 10% دے دو. اللہ لے رہا ہے, اللہ, اس کو ضرورت بھی نہیں ہے. فقہا نے لکھا ہے, کتنی خوبصورت بات, ہم جب اصول فقہ پڑھتے ہیں نا اس میں فقہا نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ اصل میں جب آپ غریب کو دیتے ہیں تو یہ غریب کو نہیں, یہ کس کو دے رہے ہیں, اللہ کو. غریب اللہ کی طرف سے وکیل بن کے قبضہ کرتا ہے. نہیں آئی بات سمجھ؟ آپ نے پیسے دینے ہیں, کسی کو پیسے دینے ہیں نا, مدد کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہ اپنا نمائندہ بھیجتا ہے, یار میں بندہ بائک پہ بھیج رہا ہوں, اس کو پکڑا دے. تو آپ اس بندے کو پکڑا دیتے ہو نا, اور فون کر کے بتاتے ہو بھائی میں نے تیرے بندے کو پیسے دے دیے, اب میں بری ذمہ ہو گیا ہوں, تو جان تیرا بندہ جان. تو دیے اصل میں بندے کو نہیں ہوتے, دیے کس کو ہوتے ہیں, اس آدمی کو. اس بندے کو تو آپ جانتے بھی نہیں, لیکن آپ اس کو اس لیے دے رہے ہو کہ اس نے اس بندے کو اپنا نمائندہ. ارے جب آپ پیزا منگواتے ہو تو بائک والے کو پیسے دیتے ہو نا, بائکیا والے کو, تو کیا بائکیا والے نے پیزا دیا ہے, وہ اس سے پیزا خریدا ہے آپ نے, اس کے پیزے کا بزنس ہوتا تو بائک کیوں چلا رہا ہوتا وہ بھائی. تو اصل میں تو پیزا کمپنی کو پیسے دے رہے ہو آپ, لیکن پیزا کمپنی نے کہا ہے کہ یہاں رش لگانے کی ضرورت نہیں ہے, بائکیا والے کو پکڑا دو, وہ ہمیں ہی دے دے گا. تو آپ بائکیا والے کو جانتے بھی نہیں ہو جو پیزا لے کر آیا, آپ کہہ رہے بھائی تیرا میرا کوئی, مجھے کمپنی نے بولا اس کو دے دو تو میں تجھے دے رہا ہوں, ورنہ میں تجھے کہ جانتا بھی نہیں ہوں. زکوٰۃ میں یہی فلسفہ ہے, ہم نہ غریب کو جانتے ہیں نہ ہماری غریب سے کوئی سلام دعا. اللہ نے کہا مجھے دو, من ذا الذی یقرض اللہ, کون ہے جو مجھے قرضہ دے گا, اور اللہ اس کو قرضہ کہہ رہے ہیں, قرضہ, لون چاہیے, لون. ارے کوئی محلے کا سیٹھ یا ناظم آ کے آپ سے لون مانگے, آپ کے سر پوری دکان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. نہیں یار سمجھ میں تو رہنے دو بھائی. آپ کو پتا ہے یار سیٹھ آدمی لون لے رہا ہے, یہ تو بھاگے گا بھی نہیں, اس کے لیے ان کی کیا ویلیو ہے, بڑھ چڑھ کے دو گے. بعض دفعہ سیٹھ گھر میں پٹوا بھول کے آ جاتا ہے, پیٹرول پمپ پہ کوئی آدمی گیا لینڈ کروزر لے کے پیٹرول ڈلوا رہا ہے, رکشے والا جائے گا نا, رکشے والا, پیٹرول پمپ والا فری میں نہیں دے گا اس کو پتا ہے اگر فری میں ڈال دیا نا یہ واپس پیسے کبھی بھی نہیں دے گا, یہ بھاگ جائے گا. لیکن اگر کوئی علاقے کا ناظم کوئی لینڈ کروزر میں جا رہا ہے, کوئی جناب کوئی
بڑی گاڑی میں جا رہا ہے, جیب میں پیسے بھول گیا, پیٹرول پمپ والا کہے گا سر آپ کوئی پیسوں کی فکر نہ کریں, اس کو پتہ ہے یہ اتنا مالدار آدمی یہ پیسے لے کے کہاں بھاگے گا, بلکہ اس سے میرے تعلقات اور اچھے ہو جائیں گے, یہی ہوگا نا, اور اچھے تعلقات ہو جائیں گے. تو اللہ بھائی ہمارے پیسے لے کے بھاگے گا بھی نہیں, معاذ اللہ, نقل کفر نہ باشد, اور اللہ کو ہمارے پیسوں کی ضرورت بھی بالکل بھی نہیں ہے. تو اللہ نے کہا کہ مجھے کون ہے جو قرضہ دے گا, اور اللہ نے بتا دیا میں بڑھا کے واپس کروں گا.